اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تعالی جو خوشی، جو سرور اور جو لذت میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، شاید کہ کسی کے دل کے اندر اتنی خوشی ہو۔ جب میری خوشی کا عالم یہ ہے تو جس نے قرآن پڑھایا اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کی خوشی سے بھی بڑھ کر ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے کھیل کود کی عمر میں قرآن سے لگاؤ کرایا۔ اور میری لیفٹ رائٹ سائڈ پر جو قرائے اعظام، خطبہ اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ دونوں ہی عظیم شخصیات حافظ احمد صاحب کے استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل کے اندر عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا تو شکریہ ادا ہمیں اللہ پر امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی شکل میں ادا کریں گے۔ ہماری کیا اوقات کہ قرآن مجید کا شکریہ ادا اور قرآن مجید کو پڑھانے والے کا شکریہ ادا کر پائیں، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے اندر 23 سال کا طویل دور لگایا۔ 23 سال میں رفتہ رفتہ یہ قرآن نازل ہوتا گیا۔ صحابہ کرام سوال کرتے، اس سوال کا جواب قرآن مجید کی آیت کی صورت میں نازل ہوتا۔ اگر قیامت کا کوئی منظر یا آنے والے کوئی فتنے ہوتے تو اس کی نشاندہی کرنے کے لیے قرآن کی کوئی صورت نازل ہو جائے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن مجید کو اللہ کے فرشتے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ قرآن مجید کو اللہ کے فرشتے نہیں پڑھ سکتے۔ میں اور آپ اتنے اعزاز والے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو ہم تو پڑھ پا رہے ہیں لیکن اللہ کے فرشتے نہیں پڑھ پا رہے۔ صرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جبرائیل امین، اور جس کی ڈیوٹی لگائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوح محفوظ سے یاد کر کے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے قرآن کو یاد کیا۔ اور جبرائیل خود کہتے ہیں کہ جتنی تکلیف میں نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں اور یاد کر کے زمین پر لانے پر برداشت کی ہے، اتنی تکلیف میں نے دنیا میں کبھی برداشت نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کوئی عام کتاب ہے؟ فرشتے اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، فرشتے وزن نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو زمین آسمان پر ڈالا، زمین آسمان تو قرآن پڑھنے سے قاصر ہے۔ زمین آسمان سے کیا مراد؟ فرشتے، زمین والے فرشتے بھی، آسمان والے فرشتے بھی۔ اللہ نے قرآن ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری برداشت سے باہر ہے یہ قرآن۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا، انسان نے پھر اس کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کو یاد بھی کرایا۔ بکریوں کے چرواؤں نے اس قرآن مجید کو یاد کیا، عرب کے بدو نے اس قرآن مجید کو یاد کیا، چٹانوں میں رہنے والے سخت دل جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو ان کی کایا بدل جاتی، ان کی دنیا کے سٹے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اتنا بڑا اعزاز، فرشتے پھر قرآن کو جب پڑھ نہیں سکتے تو صرف قرآن کو سن سکتے۔ اللہ نے جب انسان کو دے دیا قرآن تو فرشتوں نے کہا کہ اتنی لاریب کتاب، اتنی عظیم کتاب، اللہ کاش کہ ہم اس کو اٹھا لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم قرآن کو سننا چاہتے ہیں۔ تو اب اس مجلس کے اندر جس میں میں اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے قرآن کی تلاوت ہوئی اور اس سے پہلے وتروں کے اندر، صلاۃ التراویح کے اندر قرآن پڑھا گیا۔ اس قرآن کو اللہ کے فرشتوں نے سنا ہے۔ اور اس سے بڑی بات آپ سمجھیں،
جب قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے نازل کر دیا تھا، میری اور آپ کی پیدائش سے بھی پہلے، میں نے اور آپ نے جب ہم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکلے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ مبارک پھیرا، سارے کے سارے نکلتے گئے، چونٹیوں کی مانے زمین پر گر گئے، وہ ہماری روحیں تھی، ان روحوں نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا، ان روحوں نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں آتے ہی اس قرآن کو بھول گئے، دنیا میں آتے ہی ہم قرآن مجید کا ناظرہ تک نہ پڑھ سکے، دنیا میں آتے ہی قرآن مجید کو صرف قسم کے لیے یا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سائے کے نیچے قرآن، پھر اسی طرح اپنے گھروں کے اندر صرف الماریوں کی بیوٹی کے لیے قرآن مجید غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، قرآن مجید کو کھولا نہیں جاتا۔ واللہ العظیم اگر گھر کا بچہ گھر کے ہی پیسے چرا کر قرآن مجید کے غلاف کو کھول کر قرآن کے ایک صفحے کو اٹھا کر اس کے اندر رکھ دے، پورے گھر کی تلاشی لے لی جائے گی، لیکن قرآن کو نہیں اٹھایا جائے گا کہ شاید اس کے اندر رکھا ہو۔ ہم اتنے غافل لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جتنی توجہ کے ساتھ اپنے بندے کی زبان سے قرآن سنتا ہے، اتنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی دعا بھی نہیں سنتا۔ یار آپ کتنے خوش نصیب ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ کا قرآن کون سن رہا ہے؟ بولیں، اللہ سبحانہ و تعالی سن رہے ہیں۔ میرے اللہ، ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ تو ہماری قرآن کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا ہے، اتنے قابل ہو گئے ہم۔ یہ تو اس بندے کے لیے ہے جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، اور جو حافظ قرآن ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا قرآن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرشتوں کو بھیج بھیج کر اس کی زبان کے، اس کے ہونٹوں کے بوسے لے لے کر قرآن مجید کو سنتا ہو۔ کتنے مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو بٹھایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ملک شام سے مہمان آیا۔ یہ مہمان بڑا لمبا سفر کر کے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پہنچا، اس کے مونڈے پر، اس کے کندھے پر کچھ لکڑیاں تھیں۔ اس نے لکڑیاں آتے ہی مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ مسجد کے کونے میں رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ملک شام سے لمبا طویل سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا تھا، مل لیا، ملاقات ہو گئی، لیکن میں مسافر ہوں، کچھ دن میں اس مسجد نبی کے اندر رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس مسجد میں رہیے، آپ کا کھانا پینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آئے گا، اور مسافر کی خدمت کیا کرو۔ مسافر کی خدمت کرنا میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کھانا پینا میرے گھر سے آیا کرے گا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور اس نے پھر اپنی مصروفیت بتائی کہ ملک شام کے اندر سادوان کی لکڑی بڑی مشہور ہے۔ آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں، سادوان کی لکڑی بڑی مہنگی ترین لکڑی کچھ ملکوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، اور اس لکڑی میں ایک عجیب قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو انسان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ خوشبودار لکڑی، اور یہی وہ لکڑی ہے، یہی وہ سادوان کی لکڑی ہے جس لکڑی کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی چارپائی مبارک بنائی گئی تھی، اور یہی وہ لکڑی ہے کہ جس لکڑی کی چارپائی بنا کر نبی علیہ السلام نے اپنی آخری بیماری کے ایام اس چارپائی پر گزارے تھے، اور یہی وہ لکڑی ہے جس پر سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی تھی۔
اور یہی وہ لکڑی ہے ملک شام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے جب نیلام ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو وراثت تھی، جو چھوڑا ہوا مال تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے آپ کی چادر مبارک، آپ کی قمیض مبارک، آپ کی انگوٹھی مبارک اور آپ کی یہ چارپائی مبارک نیلامی کے وقت لی اور ان سب چیزوں کو ملک شام لے گئے اور وصیت کی کہ اسی چارپائی پر مجھے غسل دینا، اسی چارپائی پر میرا جنازہ اٹھانا اور اسی چارپائی سے اتار کے ہی مجھے قبرستان کے اندر لے کر جانا۔ یہ وہ سادوان کی لکڑی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تجارت کرتا ہوں، اس کی ایک ایک ملک پھرتا ہوں، اس میں لے کر جاتا ہوں اور لوگوں کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اس مسجد کے اندر رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو آئے، کچھ راتیں گزری، ایک رات اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نوجوان ملک شام کا مسافر مدینہ میں جو آیا ہوا تھا، اپنے لکڑی کی تجارت کرنے والا، اس نے دھاگوں کے ساتھ، رسی کے ساتھ اس لکڑی کو باندھنا شروع کر دیا اور اس کی جھاڑو بنائی اور اس جھاڑو کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر رات کو صفائی کر رہا ہے۔ جس کی کل دنیا وہ لکڑی تھی، اس نے وہ بھی اللہ کے گھر کے لیے قربان کر دی۔ جس کی وہ کل دنیا اور اس کا بزنس تھا، سب کچھ اللہ کے گھر کے لیے قربان کر دیا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، اس نے جھاڑو بنائی اور اس جھاڑو کے ساتھ کس کی صفائی کی؟ مسجد نبوی کی۔ اور کس وقت کی؟ کس وقت کی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ رات کو جھاڑو دینے میں نحوست ہوتی۔ جب صحابی رسول مسجد نبوی کی صفائی رات کی تاریکی اندھیروں میں کر سکتا ہے تو ہر بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت عالمگیر ہے، ہر بندے کے لیے ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی شریعت ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، یار اس کی تھوڑی سی لکڑیاں بچی تھی اور وہی لکڑیاں یہ مسجد نبوی کی صفائی کر رہا ہے، اور صرف صفائی نہیں کر رہا، صفائی کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت گنگنا کر سریلی آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوئے، آپ نے تہجد کا ارادہ ترک فرما دیا۔ مسجد کے اندر جو پڑھنے کا ارادہ تھا، آپ گھر گئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ نے تہجد پڑھی اور پھر صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف لائے، ابو بکر و عمر کو اپنے قریب کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہ رات کو صفائی کرنے والا نوجوان کہاں ہے؟ وہ ملک شام کا مسافر آگے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ عزیزان من، اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک شام کے رہنے والے، میں نہیں جانتا کہ تیرا حسب و نسب کیا ہے، تیری برادری، کنبہ، قبیلہ، خاندان تیرا کیا ہے، بیک گراؤنڈ تیرا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اگر اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر فاطمہ کے بعد اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرا دیتا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر فاطمہ کے بعد اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا عقد، نکاح، اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اندر دے دیتا۔ ابو بکر کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی خواہش اللہ کے رسول۔ نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا۔ ابو بکر و عمر کی جب کنڈیشن کو دیکھا نا، ان کے چہرے کے تاثر کو پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہو قارئ بکتاب اللہ، صرف اس کے اندر ایک ہی خاصیت ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے۔ میرا جی کرتا ہے کہ ایسے بندے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ یار اللہ کے نبی صرف کہہ ہی دینا، کہہ ہی دیں کہ میری بیٹی ہوتی تو تجھے دے دیتا، یہ سمجھو کہ رشتہ جڑ گیا۔ کہہ کون رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ ترستے تھے کہ ہمارا رشتہ اللہ کے نبی سے جڑ جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کس کا انتخاب کیا؟ حافظ قرآن اور قاری قرآن کا۔ یہ مقام دیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن جب رات کی تاریکیوں کے اندر قرآن اکیلا کھڑا ہو کر پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے جھنڈ بنا کر اس کے پیچھے صفے بنا لیتے ہیں، اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کا پس منظر اس حدیث کا کچھ یوں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ مکہ کی طرف تشریف لے کر گئے عمرہ کی گھر سے، تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے غلام بھی ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں حضرت عمر کے، ان کو آپ نے اپنا نائب بنایا، مدینے کا نائب بنایا، گورنر بنایا۔ تو آپ چلے گئے مکہ کے اندر عمرہ کرنے کے لیے اور آپ نے فرمایا کہ نافع مدینہ کی ساری بھاگ دوڑ تیرے ہاتھ میں، نمازیں تو نے پڑھانی ہے، ان کے فیصلے تو نے کرنے ہیں، کوئی فیصلہ سمجھنا ہے کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو بلا لیا کرنا، لیکن تیرے ذمے ہے سارا کچھ، تیرے ذمے ہے۔ حضرت نافع کہنے لگے ٹھیک ہے۔ جب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مطاف کے اندر نظر آئے، بیت اللہ کے صحن کے اندر نظر آئے، عمر غصے ہو گئے، نافع تجھے میں چھوڑ کے آیا تھا وہاں پہ، اور مدینہ کس کے ہاتھ میں دے کر آیا ہے، میرے نبی کا پیارا شہر کس کے ہاتھ میں دے کر آیا ہے، تو یہاں پر چلا آیا میرے پیچھے ہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ کس کے ہاتھ میں دے کر آیا؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن ابزہ کو مسجد کا امام بنایا ہے، مسجد کا خطیب بنایا ہے، اور فیصلے بھی وہی کرے گا۔ ابن ابزہ منو، وہ کون ہے؟ وہ کیسا بندہ ہے؟ ابن ابزہ کو میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگے وہ فلانے صحابی کا فلانے خاندان کا غلام ہے۔ اچھا وہ ابن ابزہ جس کے پاؤں موٹے موٹے ہیں، وہ کالے رنگ کا جو ہے گھنگریالے بالوں والا، اور وہ تو غلام ہے، غلام کو تو مدینہ کی بھاگ دوڑ دے کر آیا ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرے گا اور وہ مسجد نبوی کا امام بنے گا اور لوگوں کو جمعہ پڑھائے گا، تو اس کو چھوڑ کے آیا ہے؟ غصے ہو گئے۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب عمر امیر المومنین غصے نہ ہوئیے، میں اس کے اندر ایک خاصیت دیکھ کے آیا ہوں، انہو حامل کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کو اچھی طرح سمجھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر یہ حدیث پڑھی، کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، میرے اللہ بڑوں بڑوں کے اگر تو پیچھے کھڑا کر دے، اور اگر مصلی رسول پر جس کو کھڑا کرے وہ لوگوں کا غلام ہو، شکل و صورت بھی اچھی نہ ہو، اس کو دیکھ کر لوگ کرامت محسوس کرے، لیکن اللہ تو عزت دیتا ہے تو صرف قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے، اور کئی لوگوں کو، کئی قوموں کو عروج سے زوال کے گھڑوں میں اتارتا ہے تو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اتارتا ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت کیجئے، قرآن آپ کا دنیا کا بھی دوست ہے، قبر کا بھی دوست ہے، حشر کا بھی دوست ہے، اور جنت کا بھی دوست ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اس میں ایک خوبصورت آواز سنائی جائے گی، جنت کے اندر خوبصورت آواز سنائی جائے گی، ہمارے کان اس کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے، ایک خوبصورت آواز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آواز جس کی ہمارے جنتیوں کے کانوں میں پڑے گی، یہ آواز رب العالمین کی ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین بات کریں گے اپنے بندے سے، اپنے بندوں کو پکاریں گے، اپنے بندوں کو آواز لگائیں گے؟ فرمایا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ رحمان کی اللہ سبحانہ و تعالی تلاوت فرمائیں گے۔ یہ قرآن مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی تلاوت کرے، میں اور آپ اس سے غافل کیوں ہیں؟ میں اور آپ اپنے سینوں میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ میرے بھائی، اگر قرآن مجید کو اٹھا کر آپ چومتے ہیں، آپ کی محبت، سینے سے لگاتے ہیں آپ کی محبت، آنکھوں سے لگاتے ہیں آپ کی محبت، قرآن کے اوراق کو کھولتے جاتے ہیں اور ان کو بوسہ دیتے رہتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، یہ تو قرآن سے محبت ہے۔ اور جس کے دل میں قرآن ہے اس سے محبت کا حق نہیں بنتا؟
اس کو سینے سے لگانے کا حق نہیں بنتا، اس کا ماتھا چومنے کا حق نہیں بنتا؟ دیکھیں آپ سامنے دیکھیں، استاد شاگرد کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہ جوڑیاں سلامت رکھے۔ یہ استاد شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں باپ سے بھی زیادہ محبت جو کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے استاد کو؟ کبھی جا کر دیکھے کشمیری مسجد کے اندر اوپر ہال میں قاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے ہیں، یار ان لوگوں کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، ان کی دنیا ان کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ ضروریات زندگی نہیں لگی ہوئی۔ جب بھی دیکھا کہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہر نماز کے بعد قرآن پڑھا رہے ہیں، ہر نماز کے بعد قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کے دلوں میں آج اگر قاری شبیر صاحب اور قاری جوید صاحب کی محبت ہے تو یہ صرف اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا؟ ہمیں دنیا کہاں جانتی تھی؟ دنیا کے دلوں میں اگر اللہ نے محبت ڈالی ہے تو صرف وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے۔ کوئی بھی آپ کو اگر داڑھی اور ٹوپی والا نظر آ جاتا ہے تو آپ کا حسن ظن ہوتا ہے، آپ فوراً کہتے ہیں حافظ صاحب۔ کوئی بھی ہو صرف داڑھی ہو اور ٹوپی رکھی ہو، فوراً آپ عزت کا لفظ کہتے ہیں حافظ صاحب۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حلیہ صرف حافظ قرآن کا ہوتا ہے، یہ چہرہ صرف حافظ قرآن کو اچھا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے، اونٹنی ڈانچے کے اوپر سوار ہو کر مدینہ جب آئے تو نبی علیہ السلام مدینہ سے نکل کر، مدینہ کی سرحد سے نکل کر استقبال کرنے کے لیے گئے تو صحابہ حیران ہے کہ کبھی ملک کے بادشاہ آتے ہیں ان کی آپ استقبال اس طرح نہیں کرتے، لیکن زید چھوٹا سا کم سن بچہ ہے، اس کا آپ استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زید حافظ قرآن ہے۔ میرا زید، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا زید حافظ قرآن ہے۔ جس کی اللہ عزت کرتا ہے اس کی اللہ کا رسول بھی عزت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر حافظ قرآن کی عزت کو واجب کیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا محور بنایا ہے کہ حافظ قرآن کی عزت کی جائے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں کرتے حافظ قرآن کی عزت؟ کبھی بھی آپ نے دنیا کے اندر حافظ قرآن کو، عالم دین کو، مفتیان کرام کو، مدرسین کو، جامعات کے اندر پڑھانے والوں کو کبھی ہڑتال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی شور شرابہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ واللہ تعالی آج اگر کئی چہروں پر داڑھی نظر آئی ہے تو جمعے سن کر آئی ہے۔ کئی لوگ بے نمازی تھے جن کو اٹھا کر مسجد کی صفوں میں کھڑا کیا، یہ علماء کرام کا کردار ہے۔ کئی لوگ جو قرآن کا ناظرہ تک نہ جانتے تھے آج وہ اللہ کے قرآن کے حافظ بن بیٹھے، یہ علماء کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور کئی لوگوں کو تو شادی کے بعد بھی 5 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی غسل کا طریقہ نہ آتا تھا، اگر اسی حالت میں مر جاتے تو مردار کی موت مرتے۔ ان کو جنہوں نے سکھایا وہ علماء کرام کی محنت ہے۔ ان کے بغیر نہ آپ کی شادی پوری ہے، نہ آپ کے دکھ، نہ آپ کے جنازے پورے ہیں۔ ان کی قدر کیجئے، ان کی قدر کیجئے، ان سے محبت کیجئے اور بے لوث محبت کیجئے۔ کوئی طمع، کوئی لالچ ان کو نہیں ہوتی آپ لوگوں سے۔ ان کو دیکھ کر اپنے چہرے پر بارہ نہ بجا لیا کرو، اپنے چہروں کو جھکا نہ لیا کرو کہ پتہ نہیں کس مقصد کے ساتھ آیا ہوگا۔ کھلکھلا کر ان کو فیس کیا کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ جب بھی یہ آپ سے بات کریں گے ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی، کئی درد دل میں رکھ کر آپ سے مسکرا کر بات کریں گے۔ مسجد میں کبھی آئے برسوں بعد اور آ کر کہہ دیا کہ اس مسجد میں تو صفائی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، تو مسجد میں رہے تو تجھے پتہ چلے نا، مسجد کی صفیں صاف نہیں ہوتی، تو مسجد میں آئے تو تجھے پتہ چلے نا۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر کھڑے، اگر اس کو پریشانی نہیں ہوگی تو کس کو پریشانی ہوگی؟ کس کو پریشانی ہوگی؟ اور آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ علماء کو ساتھ بزنس بھی کرنا چاہیے، خوددار ہونا چاہیے، علماء کو بزنس مین ہونا چاہیے، اور پھر ہم نے 12:45 پر ظہر کی اذان ہوتی ہے، مسجد کو تالا لگا رہنا ہے اور ہم نے پھر ٹوپیاں بیچنی ہیں، مسواک بیچنی ہے۔
نمازیں کس نے پڑھانی؟ اگر ہم ایک ٹائم کے لیے مسجد میں نہ آئیں، ایک ٹائم کے لیے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب و عشاء ہو، پیچھے سے 10 20 30 40 50 مقتدی ہوں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کون پڑھائے؟ کون پڑھائے نماز؟ مصلی رسول پر کھڑا ہونا کوئی مذاق کا کام ہے؟ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر 40 بندوں کا ترجمان بن کر اللہ سے بات کرنا کوئی عام بات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بزنس کریں، بزنس ٹھیک ہے کرنا چاہیے، خوددار کئی لوگ ایسے ہیں، کئی علماء ایسے ہیں، الحمدللہ تعالی میں آپ کو فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے فضل کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحدیث نعمت پر کہہ رہا ہوں، میں الحمدللہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ ہم زکوٰۃ خور نہیں، ہم چندے پر گزارا کرنے والے نہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ اتنا ہے الحمدللہ کہ ہم دینے والے ہیں، ہاتھ پھیلانے والے نہیں۔ اور جب بھی اللہ کے فضل سے مانگا ہے تو اللہ کے دین کے لیے مانگا ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، اور نہ ہی کبھی پھیلانا اپنے لیے مناسب سمجھتے۔ آپ تھوڑا سا اس مائنڈ سے نکلے، اپنے ذہن کو صاف کرے، مساجد کے ساتھ تعلق بنائیں، علماء کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اگر ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو گمراہی کا راستہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کا یہ ہمارا پروگرام، یہ بزم جو ہماری سجی ہے، یقین کریں بہت خوشی ہے، بہت خوشی ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو قاری شبیر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچے نے ہمارے پاس الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے، اور میں نے پچھلے سال آپ کو عرض کی تھی، میں رہوں نہ رہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے یا میری وصیت کے مطابق اس مصلی پر حافظ احمد ہی ٹھہرے گا انشاءاللہ، حافظ احمد ہی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ حافظ احمد صاحب کا ہی مصلی ہے، یہ عام روٹین کے اندر بھی آئیں۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قاری صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹا سا بچہ آگے کھڑا ہوتا ہے، یہ مجھ سے اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ خبردار، آج کے بعد اگر کسی نے بات کی تو حافظ صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، قاری صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ مجھ سے اچھا قرآن پڑھتا ہے، مجھے ایسا قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ یہ حافظ قرآن ہے اور مجھے قرآن حفظ نہیں ہے، عالم ضرور ہوں، مفتی کا کورس ضرور کیا ہے، لیکن میں حافظ قرآن نہیں۔ حافظ قرآن کو مجھ پر ترجیح حاصل ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے اچھا ہے، یہ باتیں نہ کیا کرے۔ دل چھلنی ہوتا ہے ان باتوں کے ساتھ کہ چھوٹا سا بچہ آگے کھڑا ہے، ٹھیک ہے علم کے میدان کے اندر وہ ہم سے بڑا ہے، چھوٹا ضرور ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر کا بچہ تھا، یہ تو ماشاءاللہ پھر بھی بالغ عاقل ہے، 7 سال کا بچہ تھا، ادھیڑ عمر کے صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور وہ ان کو فرضی نمازیں پڑھایا کرتا تھا، فرضی نمازیں، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور ان کو امام کس نے بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ بھی خام خواہ کی باتیں نہ کیا کریں، تو یہ ان کے ساتھ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں بندے۔ تو آپ کسی کے ذہن کو خراب نہ کریں، بلکہ جو سنت سے ثابت ہے ٹھیک ہے، کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی مبارکباد قاری شبیر صاحب کو، جن کی محنت کی وجہ سے یہاں پر الحمدللہ یہ ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، یہ ہمارا آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ نوجوان حافظ احمد صاحب قرآن پڑھانے کے قابل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن پڑھانے کی وجہ سے، اور کئی طلباء ہیں، یہ صرف حافظ احمد نہیں، ان کا چھوٹا بھائی حافظ طلحہ الحمدللہ وہ بھی اختتام تک پہنچنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ اور کئی ہمارے بچے ہیں اس شہر کے اندر جو الحمدللہ قرآن ان سے پڑھ چکے ہیں اور کئی مساجد کے اندر امامت بھی کرا رہے ہیں۔ ان کے بعد قاری جوید صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی ابتدائی تعلیم انہوں نے اس مسجد کے اندر ہی حافظ احمد صاحب کو پڑھائی، اور ان کے ساتھ کافی بچے۔ تو ان کے بعد ناظرہ کے بعد حافظ صاحب قاری شبیر صاحب کے پاس گئے، ادھر پڑھا، تو الحمدللہ تعالیٰ اب 3 سال ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد بڑی مبارکباد بھائی رحمت صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو، الحمدللہ خاندان کے کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح رحمت بھائی کے والد صاحب ایک دور سے نورانی چہرے والے حافظ قرآن نظر آتے تھے، وہی چہرے کی نورانیت حافظ احمد میں نظر آتی ہے۔
حافظ احمد میں الحمدللہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر دین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جتنے بھی ان سے فیض یاب ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ان کے کھاتے میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا، آپ تشریف لائے، آپ وقت نکال کے آئے، اور آپ کی یقیناً مصروفیات ہوں گی، لیکن الحمدللہ آپ نے فوقیت دی، حافظ احمد صاحب کے حوصلہ افزائی کی آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس طرح جس طرح آج مسجد کے اندر اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے کر دیں۔ میں جتنا شکریہ ادا کروں آپ کا وہ بہت کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بس یہی امیدیں لے کر ہم چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس طرح جس طرح رمضان المبارک کے اندر یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں، ہماری زندگی کی ہر رات کو اللہ ایسی ہی رات بنا دے، ہماری زندگی کے اندر ہر مقام کو رمضان کے مقام جیسا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ نازل کر کے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے وفات پا چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔